بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنی بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، ان میں سے کوئی چیز بھی خود نہیں بنی ہوتی، ان کو کسی نہ کسی نے بنایا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو انسانوں نے بنایا، جیسے کرسی جس پہ میں بیٹھی ہوں، کسی چیز کو کسی مستری نے بنایا جیسے عمارت ہے. اسی طرح آسمان اور زمین کو بھی کسی نے بنایا، خود نہیں بنا، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. ہم سب کا ایمان ہے اس پر. جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک جگہ کھڑی ہیں جب سے اللہ نے پیدا کیا، جیسے پہاڑ وہیں کھڑے ہیں. جب زلزلہ آتا ہے اللہ کے حکم سے ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے تھوڑا بہت، اور یہ ان کی اطاعت ہے. کھڑے رہو، کھڑے 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 قیامت تک کھڑے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جھکی ہوئی ہیں، جیسے پودے ہیں، کچھ درخت ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا ان کی شاخیں نیچے کو جھک جاتی. کھجور کا درخت ہے، اس کی شاخیں جھک جاتی، جھکے کھڑے ہیں، جھکے کھڑے ہیں، جھکے کھڑے. اسی طرح جانور ہیں، جیسے گائے بھینس وغیرہ آپ دیکھتے ہیں تو وہ رکوع کی پوزیشن میں، جیسے ہم تو سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ہر وقت ان کی کمر سیدھی ہوتی جیسے رکوع کی کنڈیشن ہوتی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے کچھ سجدے میں پڑا ہوا، جیسے سانپ ہے، یہ کچھ پیٹ کے پل زمین پر رینگتے ہیں. اللہ نے جس چیز جیسے بنایا وہ اس پر راضی اور خوش ہے اور اپنا اپنا کام کر رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا، یہ اس کی سب سے بہترین مخلوق ہے. کس طرح انسان سیدھا چلتا ہے، بہترین نقش و نگار ہے. ہمارے چہرے کتنے صاف ہیں، کوئی ان کے اوپر ریچھوں کی طرح یا بندروں کی طرح بال نہیں. آنکھیں کتنی مناسب جگہ پر ہیں، منہ کس طرح، دانت کتنے خوبصورت، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے. پھر ہمیں ہنسنا، کھیلنا، بولنا، یہ ساری چیزیں سکھائی. یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے ہم پر. کبھی میں غور کرتی ہوں کہ کس طرح انسان زمین پر چل پھر رہے ہیں. اللہ نے پیدا کیا، پہاڑ نہیں چل سکتے لیکن انسان چل رہا ہے. ایک ایک قدم اٹھاتے ہیں، ہم چلتے جاتے ہیں. کبھی ہم نے اس پر شکر تو ادا نہیں کیا کہ اللہ نے ہمیں چلنا سکھایا، اور وہ بھی 2 پاؤں پہ. آپ دیکھیں ہمارا وزن کتنا زیادہ ہوتا ہے لیکن پاؤں کتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. تو کیسی اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا بیلنس رکھا ہے، ایک ایسی قوت رکھی ہے کہ وہ آرام سے چلتا چلا جا رہا ہے. درخت نہیں چل سکتے، گائے بھینس سے بھاگ نہیں سکتی، لیکن انسان چاہے تو بھاگے چاہے تو آرام سے چلے، اور اس کا چلنا پھرنا کتنا ہلکا پھلکا ہے. یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا ہوا ہے، اور اس کی نعمتیں اور اس کی قدرتیں بے شمار ہیں جن کا کوئی شمار ہی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی بے شمار ہے اس کی نعمتیں. اس کے برعکس ہم انسان ان ساری نعمتوں کو استعمال کر کے کیا کر رہے ہیں، اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے. پہاڑ تو اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، درخت بھی اللہ کی مرضی کے مطابق کام کر رہے ہیں، ہمارا جسم بھی اللہ کی مرضی کے مطابق کام کر رہا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم بھی اللہ کی مرضی کے مطابق کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ہم اس کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں، ہم اس کو یاد کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں یا نہیں. اس نے سب سے زیادہ نعمتیں ہمیں دی، سب سے زیادہ سہولتیں ہمیں دی، ہر چیز ہمارے لیے بنائی. ایک زبان ہی کو آپ دیکھیں کتنے ذائقے ہم چکھتے ہیں، آنکھ کو دیکھیں کتنے رنگ دیکھتی ہے. اگر ہم ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہے نا تو شکر نہیں ادا ہو سکتا. پہلے زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے ان کی عمریں کافی زیادہ ہوتی تھی. تو ایک شخص تھا جس کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی، اور اس نے ساری عمر صرف عبادت کی، نماز، روزہ اور تسبیح، اور ہر وقت اللہ کا ذکر. جب اس کی موت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے فرشتے بھیجے کہ تم ان کی جان لے لو اور اس کو جنت میں داخل کر دو. تو جب وہ جان لینے کے لیے آیا تو یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، یہ سنا ہوگا کہ پہلا فرشتہ نا چھپ کے نہیں آتے تھے، سامنے آتے تھے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کے لیے جو فرشتہ آیا تو وہ ایک طرح سے انسان کی شکل میں تھا، تو وہ تھوڑا ناراض ہوئے کہ تم ابھی کیوں میری جان لینے آئے. تو بہرحال اس کی جب جان لینے کے لیے فرشتہ آیا تو اس نے کہا کہ اللہ نے تمہیں جنت میں
داخل ہونے کا حکم دیا نا، اور یہ اس کی رحمت ہے، تو تم اس کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگی. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو اتنی زیادہ عبادت کی ہے، جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے کہو کہ مجھے میری عبادت کی وجہ سے جنت میں داخل کرے. ان کا نہیں، عبادت کی وجہ سے کوئی نہیں جنت میں جا سکتا، یہ اللہ کی رحمت سے جاتے ہیں. اس نے کہا نہیں پھر بھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ایسا کرو، اس کی ساری عبادت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور ایک نعمت ایک پلڑے میں رکھو. انہوں نے صرف جو آنکھ کی نعمت ہے نا، آنکھ کی، اس کو دوسرے پلڑے میں رکھا اور وہ پلڑا جھک گیا اور عبادت وہ اوپر چلی گئی. 1000 سال بھی اگر کوئی عبادت کرے نا تو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس سے کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے؟ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہم سب کو نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے. جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں ان پہ شکر کرتے رہیں. دوسری بات یہ کہ کبھی اپنی کسی عبادت پر ہم فخر نہ کریں، نہ اس کی وجہ سے کبھی تکبر میں مبتلا ہوں کہ ہم نے بڑا کمال کر لیا. تیسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جب عبادت کی وجہ سے جنت نہیں ملنی تو عبادت کی کیا ضرورت ہے. یہ نہیں اس کا مطلب. عبادت انسان اپنے رب کی محبت میں کرتا ہے اور شوق میں کرتا ہے کہ جس نے مجھے اتنا کچھ دیا میں اس کا شکر ادا کروں. اور جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور شکر کی وجہ سے وہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، راضی ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہوتے ہیں، اللہ کو بندے پہ پیار آتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر وہ اس کو اپنی جنت میں داخل کرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت کو کہ انتی رحمتی، جنت تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں جس پہ چاہوں رحم کروں. مجھے آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں جو ہے وہ آخرت کے لیے رکھی ہیں، تو اس میں بھی یہی ہے کہ وہ جنت کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گی. دنیا تو جنت کا ایک حصہ بھی نہیں ہے. جو کچھ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں نا، مزے کی چیزیں، کھانے کی، پینے کی اور بہت سے انجوائمنٹ کی چیزیں، یہ تو وہاں کے مقابلے میں ایک حصہ بھی نہیں ہے. تو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں. لیکن شکر کیسے کریں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہیں. کوئی چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو تب بھی راضی ہو، اور جب کوئی چیز مرضی کے خلاف ہو تب بھی راضی ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. بہت ساری چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، ہمیں اس کی حکمت سمجھ نہیں آتی تو ہم شکوے کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے لگتے ہیں. حالانکہ پھر بھی حالات تو کوئی نہیں بدلتے ناراض ہو کے بھی، چیزیں تو ادھر ہی رہتی ہیں، جو ہونا ہوتا وہ ہو جاتا ہے. کوئی فوت ہو جائے اور اگر ہم اللہ سے ناراض ہوں، بگڑے، تو کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں. کیا مردہ زندہ ہو جائے گا ہمارے رونے پیٹنے سے؟ کوئی نہیں زندہ ہوتا. وہ اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن جو بندہ راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے میرا فیصلہ مان لیا، یہ میری مرضی کے مطابق چلتا ہے. اور اللہ کو ہم سے چاہیے بھی یہی، کیونکہ ساری کائنات اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ بندہ جس کو میں نے اختیار دیا ہے کہ چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے، جب وہ اپنی خوشی سے مانے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند آتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ انسان ہر حال میں راضی رہے. اس کے 2 فائدے، ایک اللہ راضی اور دوسرا یہ کہ اپنے دل کے اندر ایک اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، ایک خوشی آ جاتی ہے اور انسان اندھیرے میں بھی روشنی دیکھنے لگتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس کی بہترین شکل کیا ہے؟ تسبیح. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رات کو بستر پہ لیٹ کے تسبیح کرنی چاہیے. تو اللہ کا ذکر جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہت بڑا طریقہ ہے. ہم دن کا بہت سارا حصہ صرف پریشانیوں میں، سوچوں میں ادھر ادھر گزار دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس ذکر ہوتا ہے نا تو وہ کتنی بھی دیر ہو وہ آرام سے اللہ کو یاد کرتا رہتا اور اس کا وقت بے چینی میں نہیں ہوتا. ہم آ رہے تھے نا تو راستے میں پھاٹک بند ہو گیا. پہلے ہی دیر ہو رہی تھی تو ادھر سے پھاٹک بند. اب ایک تو یہ تھا کہ ہم اور پریشان ہوتے تو اس سے کوئی پھاٹک کھل جانا تھا. آرام سے ہم اللہ کا ذکر کرتے رہے اور اپنے ٹائم پہ پھاٹک کھل گیا. پھر ہم ایک اور سڑک پہ پڑ گئے، پھر ادھر سے واپس آنا پڑا. اندھیرے میں بندہ بھول بھی جاتا ہے، پھر تھوڑی پریشانی لگتی ہے. لیکن انسان سوچتا کوئی نہیں، یہ اللہ نے یہاں بھی کچھ دکھانا تھا اس لیے سڑک پہ لایا. ایسے نہیں کوئی بھولتا، کوئی وجہ ہوتی ہے بھولنے کی بھی. تو ایک تو ہر حال میں جب بندہ راضی ہوتا ہے نا تو زندگی مشکل نہیں ہوتی، آسانی ہو جاتی. دوسری بات یہ کہ جب آپ کو انتظار کرنا پڑے تو آپ فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب یہ جو آپ کو کارڈ دیا نا، یہ ایسے نہیں دیا کہ آپ لے جائیں گھر میں ادھر ادھر پھینک دیں.
یہ آپ نے اپنے گھر جا کے ایک جیسے وہ کارڈ ٹانگا ہوا نا، اتنا اونچا نہیں ٹانگنا کہ پتہ نہ چلے، بس اتنا کہ جس سے نظر آ جائے. ایک پن لے کے اس کو دیوار کے اندر کیل لگا کے لگا دیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے. جب بندہ ذکر کرتا ہے نا اللہ کا، اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو یاد کرتا ہے. فاذکرونی اذکرکم. ہم بندوں میں بیٹھ کے یاد کرتے ہیں یا اپنے دل میں اکیلے یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں اس بندے کو یاد کرتے کہ دیکھو فلاں میرا بندہ فلاں جگہ پر بیٹھ کر مجھے یاد کر رہا ہے. یہ جو ذکر ہم نے لکھے ان کی اپنی فضیلت بھی ہے، لیکن 1 منٹ میں کتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں وہ گن کے ہم نے یہاں لکھا ہے. جیسے استغفر اللہ ہے، 1 منٹ میں 50 سے زیادہ مرتبہ ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن کتنے منٹ ہم چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں پڑھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے، حالانکہ آپ اللہ کے نبی تھے. دوسری چیز سورۃ نوح میں آتا ہے کہ جو استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اس کے گناہ معاف کر دے گا، اس کو مال اور بیٹوں سے نوازے گا. ہر بندے کو ان 2 چیزوں کا بڑا شوق ہوتا ہے. پھر یہ کہ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، باغ اگائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں نہریں سوکھی پڑی ہیں، پانی کوئی نہیں، کبھی اتنا زیادہ آتا ہے کہ ہر چیز تباہ ہو جاتی. تو یہ انسانوں کے گناہوں کا نتیجہ بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے استغفار کی ضرورت ہوتی ہے. اب اگر جتنے بھی کسان بھائی ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، اگر سارے استغفار پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں، باغ اور فصلیں ہو گئے، نہریں جاری ہوں، ہر طرف خوشحالی ہو. دوسرا ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. 1 منٹ میں 30 سے زیادہ مرتبہ پڑھ لیتا بندہ. حدیث میں آتا ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے. دنیا میں اللہ نے جنت کا خزانہ ہمیں دے دیا لیکن ہم اسے پکڑتے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں. پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل 31 سے 33 بار پڑھا جا سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو انہوں نے یہی کلمہ پڑھا تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے. تو اس سے کیا ہوا؟ آگ گلو گلزار بن گئی اور ان کو جسم کو کچھ بھی نہیں لگا. کتنا بڑا معجزہ ہے. آگ تو ہر چیز کو جلا جاتی ہے لیکن ان کے جسم کو آگ نے نہیں جلایا، اور یہی کلمہ پڑھا تھا. بعض اوقات ایسی مشکل آتی ہے انسان کہتے کیا کروں تو فوراً پڑھے حسبی اللہ و نعم الوکیل. بندہ کچھ نہیں، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے اور وہ ایک ہی کافی ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل وقت پیش آتا تو آپ پڑھتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ بھی 1 منٹ میں 20 سے 22 بار پڑھ سکتا ہے بندہ. پھر اگر دل پہ کوئی غم ہو، دکھ ہو، درد ہو، اس وقت یہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما کو سکھائے تھے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمے ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پیارے ہیں. پھر درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور کثرت سے درود پڑھنا جو ہے نا ہر دکھ غم اور رنج سے نجات کا ذریعہ ہے. کوئی آپ کا دل ایسے ہی بھاری ہو رہا ہے، اداس ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، فوراً درود شریف شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے ایک تسبیح پڑھ کے ہٹیں گے تو آپ ایسے لگے کہ کندھوں سے بوجھ ہٹ گیا کوئی. پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں اس کو پڑھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو غم سے نجات دی. پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے 10 بار یہ کلمات پڑھے تو اسے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. تو اس لیے 10 دفعہ صبح 10 دفعہ شام پڑھ لیں. کس کے پاس اتنا صدقہ، اتنا مال ہے کہ اتنا صدقہ کرے گا. ذکر الہی جو ہے نا، اس سے زیادہ کوئی چیز عذاب سے انسان کو نہیں نجات دلا سکتی. دنیا کی تکلیفوں میں بھی اور آخرت کی تکلیفوں کے لیے بھی اللہ کا ذکر سب سے بہترین چیز ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد آپ ان اذکار کی پابندی کریں گے. اور ہم اللہ کی محبت میں صرف یہاں آئے ہیں اور ان بچیوں کو تھوڑا سا شاباش دینے کے لیے کہ یہ پڑھ کر آئی ہیں، اور آپ سب سے میں یہی کہوں گی کہ ان سے آپ فائدہ اٹھائیں. یہ آپ دیکھیں ایک کارڈ کے اوپر چند جملے ہیں نا، ان کو پڑھنے سے دنیا آخرت کی مشکلات آسان ہوتی ہیں. لیکن یہ علم ہو تو بندہ یہ پڑھے نا، کوئی یاد کرانے والا ہو تو پڑھے. یہ یاد کرانے والیاں آ گئی ہیں اور اب آپ سب نے کچھ نہ کچھ پڑھنا ضرور ہے.
اور اپنے وقت کا کچھ حصہ ضرور نکالنا ہے تاکہ آپ اپنے آخرت کی بہترین تیاری کر سکے. اور جانا ہم نے اللہ کی رحمت سے جنت میں، لیکن رحمت کمانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کا ذکر کرنا اور اس کی رضا پہ راضی رہنا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.